Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala Rasul al-Kareem. Ladies and gentlemen, today I will take you to Jabal Uhud. ایکچولی ہوا یہ کہ میں جناب وہاں کھانا کھا رہا تھا، ایک مال میں ہم کھانے کا ویٹ کرتے تو میرے بہنوئی جناب انجینئر طارق کھوکر مدنی صاحب آئے، کہنے لگے آؤ تمہیں ایک منظر دکھاؤں۔ ہم دوڑے گئے جناب ایک کھڑکی کے پاس، تو وہاں سے کیا منظر دیکھا کہ جبل احد جو ہے وہ تقریباً سارے کا سارا نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی دلکش نظارہ تھا، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جبل احد کی چوٹی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جبل احد مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ جبل احد کے بالکل نیچے گھر بھی ہیں، اور ابھی نظر آئیں گے آپ کو بستان بھی ہیں کھجوروں کے۔ یہ پہاڑی ہے ایک جبل احد، تقریباً 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، جبکہ 2 سے 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ یہ دیکھیے نیچے پہاڑ کے نیچے بستان اور باغ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی اونچائی جو ہے سطح سمندر سے 1077 میٹر ہے، جبکہ عام طور پہ جو سطح ہے اس کی وہاں نیچے سے اوپر دیکھیں تو تقریباً 350 میٹر کی اونچائی ہے۔ جبل احد جو ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں اسی کے دامن میں غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا تھا، اور مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ فتح ہو گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی جبل احد سے ہٹ کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل رمح۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں پہ متعین کیے تھے 50 تیر اندازوں کو، اور فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت میں نیچے نہیں آنا، مگر بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تقریباً جیت چکے ہیں تو وہ نیچے آئے، اور پھر اس وقت تک جو حضرت خالد بن ولید جو عظیم جو کمانڈر ہیں، فاتح سپہ سالار، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر حملہ کیا اور عقب سے آ کے پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسی جبل احد کی میں غار بھی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ آپ نے کچھ دیر قیام کیا تھا۔ اور جبل احد جو ہے مسجد نبی شریف سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر تو یہ سیاہی مائل پہاڑ ہیں، مگر ان میں کچھ سرخی مائل پہاڑ بھی ہیں، اور یہ سرخ و سیاہ رنگت کی گرینائٹ سے بنے ہوئے پہاڑ ہیں۔ بہت ہی قدیم پہاڑ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ کرۂ ارض پر قدیم ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس کا نام کیوں ہے جبل احد، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو یہ چونکہ دوسرے پہاڑوں سے ہٹ کے ہے اس لیے جبل احد کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی بندہ رہتا تھا جس کا نام احد تھا۔ اب یہ بتا دوں کہ جبل احد کا جو اصل جو تلفظ ہے وہ احد ہے، احد نہیں ہے، یا احد نہیں، جبل احد یا احد نہیں ہے بلکہ جبل احد ہے۔ تاہم غلط العام جو ہے اس میں کہا جاتا ہے احد۔ اور اس میں جناب اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ایک پہاڑی ہے جو کہ جبل رمح ہے، جو کہ بالکل سامنے ہے، اور اس کے علاوہ شمال کے علاقے میں بھی ایک جبل ثور اور جبل طیب نام کی 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ بارشوں کے دنوں میں یہاں بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، سیلاب بھی آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں بھی ہیں جن کے عربی نام جو ہے السوسج، السمر، السلم اور الصدر جو ہے، یہ 4 نام کتابوں میں آئے ہیں۔ جبل احد کی فضیلت یہ بھی ہے کہ بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ عن قتادہ سمعت انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا جبل يحبنا ونحبه، کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1258 کہ یہ پہاڑ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ 1259 جو حدیث نمبر ہے وہ بھی اسی کی شان میں ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبل احد ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مشرفہ کو حرم بنایا، اور میں مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کو حرم بناتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال ھذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت ما بین لابتیھا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ پہاڑ پہ تشریف فرما تھے کہ یہ پہاڑ ہلا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خوشی سے ہلا تھا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصدیق وشہیدان۔ اے احد،
ٹھہر جا کہ تجھ پہ ایک نبی اور 2 شہید ہیں اور 1 صدیق ہے۔